ٹورانٹو بمقابلہ جدہ۔ میں ایک بات کی یہاں وضاحت کرنا چاہوں گا۔ قارئین یہ نہ سمجھیں کہ میں گوروں سے بہت زیادہ مروب ہوں اور بلا وجہ ان کی قصیدہ گوئی کیے جا رہا ہوں۔ اللہ گواہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ آگے چل کر دیکھ لیں گے کہ میں ان کی تہذیبی بنیادوں پر کیسی تنقید کرتا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک ایسے ملک کا رہنے والا ہوں جہاں ہر کرسی والا، چاہے کلرک کی کرسی ہی کیوں نہ ہو، پوری کوشش کرتا ہے کہ سامنے والے کے کام میں روڑے اٹکائے اور اسے تنگ کرے تاکہ اسے کام نہ کرنا پڑے، اور کرنا پڑے تو اس کا اضافی حق خدمت بھی اسے ملے، اور اگر ان میں سے کچھ نہ کر سکے تو اپنے رویے سے ایسا ظاہر کرے کہ گویا وہ سامنے والے کی 7 پشتوں پر احسان کر رہا ہے۔ مگر ان لوگوں میں اسلام نہ صحیح، کم از کم انسانیت تو موجود ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں اس کے خصائص بھی تیزی سے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس وضاحت کے بعد میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہوں گا۔ البتہ قارئین کے قہر و غضب سے محفوظ رہنے کے لیے پاکستانیوں سے موازنہ نہیں کروں گا، سعودیوں سے کروں گا۔ سب مسلمان بھائی بھائی ہیں اور دنیا میں جہاں کہیں ہوں اکثر ایک ہی جیسے کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جدہ میں جاب کے دوران میں اور میرے بھائی رضوان نے بینک اکاؤنٹ کھلوانا چاہا۔ رمضان کے دن تھے، ہم تمام ضروری کاغذات تیار کر کے بینک پہنچے، لیکن متعلقہ شخص نے ہمیں یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ آج بہت کام ہے، کل آنا۔ ہم اگلے دن بھی چلے گئے مگر پھر وہی جواب ملا۔ ایسا 5-6 دفعہ ہوا۔ جب اس شخص کو ہماری ڈھٹائی کا یقین ہو گیا تو آخری دفعہ اس نے ہمیں بٹھا لیا اور دونوں کے اکاؤنٹ کھول دیے۔ مگر کتنی دیر میں؟ صرف 3 گھنٹے میں۔ جی ہاں، اس نے 2 اکاؤنٹ کھولنے میں 3 گھنٹے لیے۔ اس روز اس نے کوئی دوسرا کام نہیں کیا اور ہر آنے والے فون کے جواب میں یہی کہا کہ آج بہت کام ہے۔ اس طرز عمل کا سبب میں انشاءاللہ سعودی عرب کی زندگی کا تجزیہ کرتے وقت بیان کروں گا۔ قطار، مسلمانوں اور کافروں کا رویہ۔ میں 1 ہفتے تک گھر میں بند رہا۔ اس دوران بخار اور درد ختم ہو گیا، البتہ گلے کی تکلیف باقی تھی۔ میں نے مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے باہر نکل کر اپنی کاغذی کارروائی پوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ صبح 10 بجے ارشد کے دوست امتیاز بھائی مجھے لینے آ گئے۔ ہم اپنے گھر سے قریب واقع ایک آفس میں پہنچے۔ داخلی دروازے کے ساتھ ایک قطار میں لوگ کھڑے تھے۔ ہم بھی اس قطار میں شامل ہو گئے۔ قطار تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ ایک خاتون ہر شخص سے اس کی آمد کا سبب دریافت کر کے متعلقہ کاؤنٹر پر بھیج رہی تھی۔ ہمارا نمبر آنے پر ہمیں ایک طرف بھیج دیا جہاں ایک اور قطار تھی۔ برسبیل تذکرہ عرض کرتا چلوں کہ ہماری قوم قطار سے جتنا بیر رکھتی ہے، یہ لوگ اتنے ہی قطار پسند واقع ہوئے ہیں۔ یہاں لائن بنانا ایک ضروری عمل ہے جس کی خلاف ورزی ایک سماجی جرم ہے۔ اگر کسی جگہ بوجوہ قطار نہ بھی ہو تو ڈسپلن کے تحت یہ خیال رکھتے ہیں کہ اصولاً کس کا نمبر ہے۔ مجھے اس سلسلے میں ایسے تجربات پیش آئے ہیں کہ اگر ہم پاکستانیوں کے طرز عمل سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ مجھے کینیڈا میں یہ تجربہ بھی ہوا کہ میں ایک بینک میں قطار میں کھڑا تھا، لیکن اپنی سلپ بھرنے کے لیے میں قطار سے نکل گیا۔ میرے سلپ بھرنے کے دوران کئی لوگ لائن میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے پاکستانی تجربات کے پیش نظر محسوس کیا کہ اگر میں واپس جا کر اپنی جگہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہوں تو بدمزگی کا پورا امکان ہے۔ میں یہ سوچ کر لائن کے آخر کی طرف جانے لگا تو میرے پیچھے والے شخص نے، جو اس وقت تک کاؤنٹر کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا، مجھے آواز دے کر بلایا اور اپنے سے آگے کھڑا کر لیا۔ اب ذرا ایک اور منظر ملاحظہ فرمائیے۔ حرم پاک مسلمانوں کا مقدس ترین مقام ہے۔ اس کی عظمت پر ہر مسلمان نثار ہونے کے لیے تیار رہتا ہے، مگر اس کی تمام تر عظمت کے باوجود اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو اس سے زیادہ محترم ہے۔
اسی حرم میں مسلمان باجماعت صف در صف نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، انتہائی منظم انداز میں نماز پڑھنے والے یہ نمازی وحشیوں کی طرح حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی نماز تک وہ دھینگا مشتی ہوتی ہے کہ الامان الحفیظ۔ اس بلوائے عام میں گھس کر حجر اسود کو بوسہ دینے کی کوشش کرنا کسی شریف آدمی کے بس کی بات نہیں، کیونکہ ایسا کرنا اپنی جان، مال اور آبرو تینوں کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ حالانکہ لوگ اگر قطار بنا لیں تو ہر شخص بلا کسی زحمت سکون سے اسے بوسہ دے سکتا ہے۔ اس منظر کی تفصیلی تصویر کشی انشاءاللہ آگے سعودی عرب کے باب میں ہوگی۔ مسیحی تاریخ سے ایک سبق۔ امریکہ، کینیڈا اور یورپی ممالک میں داخلے کے لیے لوگ جس طرح مرے جا رہے ہیں، وہ اس بات کی عکاسی ہے کہ مغربی تہذیب کو کس درجے میں مشرقی تہذیبوں پر برتری حاصل ہو چکی ہے۔ مسئلہ صرف معاشی ہی نہیں بلکہ سیاسی، سماجی، معاشرتی اور دیگر اعتبارات سے بھی کوئی تہذیب ان کے مقابلے کی نہیں ہے۔ جو فلاحی نظام ان لوگوں نے قائم کر لیا ہے وہ اپنے اندر غیر معمولی کشش رکھتا ہے۔ لوگ ان پہلوؤں سے بھی متاثر ہو کر یہاں کا رخ کرتے ہیں، تاہم کچھ عرصے پہلے تک صورتحال بالکل الٹ تھی۔ ایک روز رابن ہوڈ کے مشہور کردار سے متعلق ایک فلم کا ابتدائی حصہ دیکھا۔ فلم کے مطابق رابن ہوڈ اس فوجی مہم کا حصہ تھا جو صلیبی جنگوں کے زمانے میں یروشلم کو بددینوں یعنی مسلمانوں کے قبضے سے نکالنے کے لیے روانہ ہوئی۔ سلجوق جانبازوں نے انہیں ذلت آمیز شکست دی اور رابن ہوڈ کو قیدی بنا لیا گیا۔ رابن ہوڈ قید خانے سے ایک مسلمان کردار کے ساتھ بھاگ کر انگلستان آ جاتا ہے۔ ایک دفعہ وہ اپنی دوربین نکال کر رابن ہوڈ کو دکھاتا ہے۔ وہ جیسے ہی دوربین آنکھوں سے لگاتا ہے، دور کی چیزوں کو بڑا دیکھ کر گھبرا جاتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا بلا ہے۔ مسلمان اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے طنزاً کہتا ہے کہ تم لوگ اسی لیے یروشلم نہیں لے سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کو دنیا میں وہی حیثیت حاصل تھی جو آج مغربی اقوام کو حاصل ہے۔ اس کے بعد عیسائیوں نے مسلمانوں کے علوم سیکھنا شروع کر دیے۔ مسلمانوں کے اثر سے ان میں اصلاحی تحریکیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ چند 100 سال کی محنت کے بعد انہوں نے وہی مقام حاصل کر لیا جو کبھی مسلمانوں کو حاصل تھا۔ اب مسلمانوں کے لیے بھی درست راستہ یہی ہے کہ وہ دور جدید کی ٹیکنالوجی اور تعلیم سے خود کو آراستہ کریں۔ ان کے اندر دور زوال میں جو غلط رویے پیدا ہو گئے ہیں ان کی اصلاح کریں، تب کہیں جا کر وہ مغربی تہذیب کو لگام ڈالنے کے قابل ہو سکیں گے۔ اس راہ کا کوئی شارٹ کٹ نہیں، ہاں ایک مؤثر طریقہ ہے جس کی مدد سے اس عمل کو تیز کیا جا سکتا ہے، وہ دعوت کا طریقہ ہے۔ الحمدللہ انفرادی طور پر یہ عمل جاری ہو چکا ہے اور اس کے نتائج آ رہے ہیں جن کی تفصیل آگے سفر امریکہ میں بیان کروں گا۔ دل کی کسک۔ میں جب یہ ساری تفصیلات سن رہا تھا تو بے اختیار دل میں کسک اٹھ رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سینٹر اور اس جیسی دوسری سہولیات کی موجودگی میں کسی شخص کو روزگار ملے نہ ملے مگر وہ تنگ آ کر خودکشی نہیں کرے گا جبکہ اسے بے روزگاری کا وظیفہ بھی مل رہا ہو۔ آج مغرب اگر ہمارے بہترین دماغوں کی منزل بن گیا ہے تو اس کا بڑا سبب یہی سہولیات ہیں۔ ہمیں ہمیشہ مغرب کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ وہ اسلام دشمن ہیں اور ہر جگہ مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کے رویے سے قطع نظر وہ کم از کم اپنے لوگوں کے لیے تو اچھے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو اپنوں کی زیادتیوں سے بھی محفوظ نہیں۔ کون سا ظلم ہے جو مذہب، زبان اور قومیت کے نام پر ہمارے ہاں لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کیا؟ اور معاف کیجیے گا، ہمارے اصل مجرم صرف بڑے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں عوام کو سب سے زیادہ تکلیف عوام دیتے ہیں۔ دفتروں میں رشوت لینے والا کلرک کون ہے؟
جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والا خانچہ فروش کون ہے؟ سرے راہ لوگوں کا مال اپنی جیب میں لے جانے والا کانسٹیبل کون ہے؟ سرکاری اداروں میں بیٹھ کر کام چوری اور لوگوں کو تنگ کرنے والا اہلکار کون ہے؟ مال میں ملاوٹ کرنے والا تاجر کون ہے؟ لوگوں کی جان، مال اور آبرو کو چند پیسوں کے لیے برباد کرنے والا پولیس والا کون ہے؟ منی بس میں جانوروں کی طرح آدمیوں کو ٹھونسنے والا کنڈکٹر کون ہے؟ اس منی بس کو اندھا دھند چلا کر لوگوں کی جان خطرے میں ڈالنے والا ڈرائیور کون ہے؟ راہ چلتی لڑکیوں کو چھیڑنے والا نوجوان کون ہے؟ بچوں کو زبردستی ٹیوشن پڑھنے پر مجبور کرنے والا استاد کون ہے؟ استاد کو بھری کلاس میں رسوا کرنے والا طالب علم کون ہے؟ کیا یہ سب اور ان جیسے نہ جانے کتنے افراد بڑے سیاستدان اور اعلیٰ افسران ہیں؟ کیا ان کا تعلق ہماری اشرافیہ سے ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے قومی فساد کا مجرم ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنا ہاتھ دکھا دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اندر ہمارے بعض مفکرین اور دانشوروں نے ایک خاص مزاج پیدا کر دیا ہے، وہ یہ کہ جو برائی نظر آئے اس کا الزام دوسروں پر ڈال دو۔ سب سے پہلے غیر مسلم نشانہ بنتے ہیں، اس کے بعد اپنی قوم کے مقتدر طبقات کی باری آتی ہے۔ اس الزامی ذہنیت سے ان لوگوں کا کچھ بگڑے نہ بگڑے، ہمیں اپنے دائرے میں برائی کرنے کا ایک جواز مل جاتا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہم میں سے ہر شخص بدعمل ہو چکا ہے، مگر خود کو معصوم بھی سمجھتا ہے۔ قارئین یہ خیال نہ فرمائیں کہ میں مگرمچھوں کو معاف کر رہا ہوں، ایسا ہرگز نہیں، مگر میں اس بات سے واقف ہوں کہ ہم براہ راست ان مگرمچھوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن ہم انہیں ختم نہیں کر سکتے تو مزید فساد پھیلانے والے تو نہ بنیں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ کوئی معاشرہ صرف بڑے لوگوں کے فساد سے تباہ نہیں ہوتا، وہ اس وقت تباہ ہوتا ہے جب ہمارے جیسے عام لوگ ان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے جیسے عام لوگوں کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، پھر وہ دوسرے عام لوگوں کی، اور اس طرح پوری سوسائٹی فساد سے بھر جاتی ہے۔ ہمارے تمام مسائل کا حل صرف یہی ہے کہ ہم اپنے اپنے دائرے میں اچھے ہو جائیں، یہ بھول جائیں کہ دوسرے برائی کر رہے ہیں۔ یہ طرز عمل نہ صرف روز جزا ہماری نجات کا ضامن ہوگا، بلکہ اس دنیا میں بھی ہمارے سارے مسائل اسی سے حل ہوں گے۔ مشہور روایت ہے کہ جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے، اور تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوتے ہیں۔ یہ روایات جو سندن تو ٹھیک نہیں، مگر اپنے مفہوم میں ایک حقیقت کا بیان ہے۔ ہم اچھے ہو جائیں گے تو ایک روز ہمارے حکمران بھی اچھے ہو جائیں گے۔ رہے اہل مغرب تو انہوں نے اپنے معاشروں میں وہ نظام قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے لیے بھی قابل رشک ہے۔ عدل اجتماعی اور سماجی فلاح کے تصورات عملی صورت میں ان کے معاشروں میں موجود ہیں۔ ان کے افراد اپنی ذمہ داریوں سے گریزاں نہیں، بلکہ خوش دلی سے انہیں ادا کرنے والے ہیں۔ دنیا کے پہلے ماہر سماجیات ابن خلدون کے مطابق یہی وہ خوبی ہے جو کسی قوم کو دنیا میں عروج عطا کرتی ہے۔